اچھا جی. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہاں جی، یہ آیت سورت آل عمران آیت نمبر 144 ہے، اور میں بطور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میت ہے، فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قد خلت من قبلہ الرسل. تو آپ اس کا جواب دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم یہاں ابھی مناظرہ کرنے لگا ہے. عبد القادر نام ہے ان کا اور کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، احمدی ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول اور مسیح اور امام مہدی یہ سبھی کچھ مانتے ہیں. ان سے پہلے بھی ہماری ڈیبیٹ ہوئی اور کچھ عرصہ کے لیے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آج 4 اگست 2018 ہے، بروز ہفتہ ہے. ڈیبیٹ کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے حیات و وفات مسیح علیہ السلام. ابتدا کے اندر جناب عبد القادر صاحب نے ایک آیت پیش کی ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میت ہیں، مطلب یہ کہ مردہ ہیں، ان کو وفات ہو گئی ہے، ان کی وہ فوت ہو گئی ہیں. جبکہ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، یہاں سے انہوں نے ثابت کچھ نہیں کیا، فقط دعویٰ کیا ہے اور صرف آیت تلاوت کی ہے. یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ عبد القادر صاحب جو ہے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے اور مجھے بھی الہام ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے. تو وہی دعویٰ یہ عبد القادر صاحب کا بھی ہے، جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، اور ابھی اسکرین کے اوپر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. موضوع ہے چونکہ ہمارا حیات و وفات مسیح علیہ السلام. یہاں پر میں ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں. یہ آیت ہے سورہ نساء کی، اور آیت کا نمبر ہے 157 157 اور 158. یہ دو آیتیں میں یہاں پیش کر رہا ہوں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام زندہ ہیں اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت میں وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے، جبکہ عبد القادر قادیانی صاحب اور ان کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ مسرور صاحب، اور جو ان کے منہ بولے نبی صاحب ہیں یعنی مرزا غلام قادیانی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہمیں قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میں ہوں۔ یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں جی، جبکہ عبد القادر صاحب نے تو آیت پیش کی، اس کا کوئی نہ ہی سیاق بتایا تو نہ ہی سباق بتایا تو نہ ہی وہاں سے کوئی ثابت کی یا کوئی چیز ہے، جبکہ ہم آیت بھی پیش کر رہے ہیں اور ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہاں پر اور یہ کہیں کہ سبب کہ ہم نے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا۔ یہ جلندری صاحب کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ یہاں پر آیت کے اوپر غور کریے گا کہ آیت کی ابتدا میں ایک لفظ ذکر ہوا ہے کہ مسیح، اور مسیح کا تعارف آگے آیا کہ مسیح کون سا، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ایسا عیسیٰ کہ جو مریم کا بیٹا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی بتائی کہ جو رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے۔ یہ المسیح کی وضاحت ہے کہ کون سا مسیح کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے اور رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ دو اللہ نے تعارف پیش کیے مسیح کے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما قتلوہ، اور ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہاں ماں نافیہ ہے جو کہ نفی کر رہا ہے ان کے اس فعل کی اور اس قول کی کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول اللہ ہے، جو کہ مسیح ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اس کو، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اس کو۔ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے مسیح، اور مسیح کون سا ہے؟ جو عیسیٰ ابن مریم ہے اور رسول اللہ ہے۔ ما قتلوہ، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا کس کو؟ ہو کو۔ ہو جو ضمیر ہے اس کو قتل نہیں کیا، اور ضمیر خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ یہ ایک نون کی جگہ کے اوپر آتی ہے، پرونون کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یہ اسم ظاہر کی جگہ کے اوپر آتی ہے، جو کہ اشارتاً دلالت کرتی ہے اصل چیز کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ پھر آگے فرمایا وما صلبوہ، اور ان لوگوں نے صلیب نہیں دی اس کو، نہ ہی تو قتل کیا ہے اور نہ ہی صلیب دی ہے۔ کس کو؟ مسیح کو۔ اور مسیح کون ہے؟ جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور رسول اللہ ہے۔ اس کو قتل بھی نہیں کیا اور اس کو صلیب بھی نہیں دی۔ اب جب اس کو قتل بھی نہیں کیا اور اس کو صلیب بھی نہیں دی تو اس کو پھر کیا کیا؟ جب اللہ
اللہ نے انکار کر دیا، نفی کر دی دو چیزوں کی کہ دو کام ان لوگوں نے نہیں کیے، قتل بھی نہیں کیا، صلیب بھی نہیں دی، تو پھر کیا کیا؟ اس کا جواب ہمیں 157 نمبر آیت کے بعد جو 158 نمبر آیت ہے وہاں پہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ، انگلش میں کہتے ہیں بٹ کہتے ہیں، تو یہاں عربی میں کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ دو کام نہیں کیے تو بلکہ ہوا کیا؟ کہا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ اٹھا کر لے گیا اس کو اپنی جانب۔ اب آیت کا آپ اگر سیاق و سباق دیکھیں اور فصاحت و بلاغت دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس عیسیٰ ابن مریم کی طرف اللہ پاک نے ہو ضمیر کو 57 نمبر آیت کے اندر لٹایا تھا، اسی ہو ضمیر کو رفع اللہ کے اندر بھی لٹایا جا رہا ہے۔ جس ہو ضمیر کا مرجع اور مصداق پہلے والی دو ضمیریں تھیں 157 کے اندر، اس ہو ضمیر کا مرجع اور مصداق اور مفہوم یہاں بھی موجود ہے، جو کہ آیت 158 کے اندر۔ پچھلی آیتوں کے اندر ما کاتا لو ہو پہلی ضمیر، اور آگے دوسری ضمیر ہے وما سالا بو ہو، یہ دوسری ضمیر ہے، اور اب تیسری ضمیر آ گئی ہے بل رفع اللہ الیہ، رفع ہو، تو یہ تیسری ضمیر ہے۔ ان تینوں ضمیروں کا مرجع وہ ہے المسیح۔ کون سا المسیح؟ جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور رسول اللہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کلیئر ہوئی کہ پہلی جو ضمیریں تھی دو، اس سے ایسی شخصیت مراد تھی جو جسم اور روح کا مرکب تھی، جسم اور روح کا مرکب یعنی زندہ انسان۔ اس ہو ضمیر سے مراد نہ ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح مراد ہے اور نہ فقط جسم مراد ہے، بلکہ روح اور جسم دونوں ہی اس ایک ضمیر سے مراد ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نہیں جی یہ ہو ضمیر سے مراد ہے روح، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مراد ہے، روح مراد نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ روح مراد ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور قیامت آ سکتی ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ان دو ضمیروں سے مراد جو آیت 157 کے اندر اللہ نے استعمال کی ہیں، اللہ پاک لے کے آیا ہے، اس سے مراد جسم اور روح کا مرکب ہے۔ تو وہی جسم اور روح کا مرکب آیت 158 کے اندر بھی ہے۔ جس جسم اور روح کے مرکب کو ان لوگوں نے صلیب پہ نہیں چڑھایا اور اس کو قتل نہیں کیا، اسی جسم اور روح کے مرکب کو اللہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا۔ بل رفع اللہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جمی مسلمانوں کا، اور اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے۔ اور جبکہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے قادیانی مرزئی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جناب نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور ہمارے سامنے عبد القادر صاحب بھی ہیں، ان کو تو ویسے بھی الہام ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آئیے آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی عبد القادر صاحب۔
ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ٹائم لمٹ بھی حد کرے، میرے خیال 5 منٹ سے تجاوز نہ کرے. کیا خیال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی نا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، آپ نے کہا کہ اس میں وفات مسیح آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس آیت کا جو یہ حصہ ہے کہ قد خلت من قبلها رسل، رسل کا جو لفظ ہے نا وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی تمام پیغمبر اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے دنیا میں پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے قد خلت یعنی سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں. اور یہاں جو خلا کا جو لفظ ہے، میرے پاس یہ ڈکشنری کا جو کتاب ہے تاج العروس جو کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 11 ہے. اس پہ ایک صاحب لغت بہت مشہور ہے ابن الاعرابی، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ خلا فلان، کہ فلانا آدمی خلا، اذا مات، یہ جب ان کی موت کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ خلا فلان، کہ فلانا آدمی وہ گزر گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا. یہ ہے میرے پاس، میں نے ہائی لائٹ بھی کیا عبارت کو تاج العروس سے. تو یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قد خلت من قبل الرسل، اس کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو گئے، اور حضرت سیدنا حضور مسیح علیہ السلام چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آئے تو وہ بھی فوت ہو گئے ہیں اس آیت کے روح سے. اسی طرح اگر آپ اس آیت کی، آپ نے کہا کہ اس کے سیاق سباق کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے وغیرہ، تو اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت ولکن ارج بروحہ کما ارج بروح موسیٰ واللہ لا یموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یقطع ایدی الاقوام والسنتہم، حتی یقطع ایدی اقوام والسنتہم. انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، لم یمت نہیں مرے، ولیکن ارج بروحہ کما ارج بروح موسیٰ، بلکہ ان کی جو روح مبارک ہے وہ معراج کر گئی، وہ اوپر چلے گیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہاں سے بھی ایک یہ نقطہ ہے کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال کیوں پیش کیا؟ اگر صحابہ کے علم میں یہ بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان میں حیات ہے، وہ نہیں فوت ہوئے، تو یہ بات لازم ملزوم ہے کہ حضرت عمر نے ان کا مثال پیش کرنا تھا. یہ کہ ان کا مثال نہیں پیش کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا خلیفہ بھی ہے، دوسرا جانشین ہے، ان کے بھی علم میں یہ بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا مجبوراً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مثال پیش کرنا تھا کہ ولیکن ارج بروحہ کما ارج بروح موسیٰ. تو اس وقت یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے جلال میں تھے، تو سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے تاریخی خطبہ جو ہے پیش کیا. وہ میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا ایھا الناس انہ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. انہوں نے یہ فرمایا اے لوگو جان لو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے، قد مات. اور یہ ایک دوسری بات ہے کہ ہمارا جو حیاتی جو لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، فوت نہیں ہوئے، تو اس عقیدہ کے رد میں حضرت ابو بکر صدیق کا شاندار اور تاریخی خطبہ موجود ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلاها أبو بكر يومئذ قال وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم قال أبو هريرة قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فأقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات. تو اس پہ حضرت سیدنا ابو بکر نے وہ آیت تلاوت کی جو وہی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 قد خلت من قبل رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ثابت کرنے کے لیے اسی آیت کو تلاوت کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر جتنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے وہ فوت نہیں ہوئے تو آیت بے معنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے جتنے پیغمبر فوت ہوئے تو یہ بھی پیغمبر فوت ہونا ایک دن، اور فوت ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو بھی توثیق کیا ہے. اس کے آگے میں آپ کی جو آیت جو آپ نے ایک دلیل پیش کیا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ میں اس سے آیت ثابت کروں گا کہ حضور مسیح علیہ السلام حیات ہے، زندہ ہے اور فوت شدہ نہیں ہے، لیکن اس آیت میں صرف آپ کے قتل اور صلیب دینے کا جو نفی ہے، تو قتل کا نفی سے یہ آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ فوت نہیں ہوئے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ قتل تو نہیں ہوئے ہیں. یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مقتول ہے، اللہ پاک نے اس کے رد کیا. اللہ پاک نے اس بات کی رد نہیں کیا کہ وہ فوت شدہ ہے، یہ تو رد کیا کہ وہ مقتول ہے. پھر آگے آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بل رفع اللہ الیک، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنے طرف بلند کیا. یہاں سے ایک بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے طرف بلند کیا ہے، آسمان کا ذکر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں لکھا ہے کہ بر رفع اللہ الی السماء، الی السماء تو نہیں لکھا ہے، مگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جسد عنصری کے ساتھ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو آسمان تک بلند کیا، اٹھایا ہے. تو اس کا دلیل قرآن میں ہمیں نہیں دیا نظر آ رہا ہے، بلکہ الٹ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے طرف بلند کیا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان میں چلے گئے تو یہ بات لازم الملزوم ہے کہ آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی وجود رکھتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ اللہ کا بھی جسد ہے، کیونکہ جسد تو جسد تک بلند ہوتا ہے. جب اللہ کا جسمانی وجود نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی معراج یا جسمانی بلندی وہ ثابت ہے؟ بھائی تو اللہ پاک فرما رہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف بلند کیا ہے، جس طرح کہ ادریس علیہ السلام کے بھی آتا ہے کہ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 57 ہے غالباً. اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ادریس پیغمبر کو اب جو ہے ایک بلند مقام یعنی جنت تک بلند کیا ہے. تو معلوم علماء کو معلوم ہے، علماء کے علم میں ہے کہ یہ رفع روحی ہے، یہ رفع جسم نہیں ہے. اور یہ جب بھی کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے ان کے روح کو ان کے جسد سے نکال کر ان کے روح کے ساتھ آسمان تک چل جاتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ کے پر وہ ان کے روح کو پیش کرتے ہیں. تو یہ وہی باتیں تھیں قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہاں تو کوئی جسمانی حیات ثابت نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسہ رسول ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی تاریخی خطبہ ہے، میں وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ہے طبقات ابن سعد کے جو حوالہ میرے پاس ہے، جلد سوم
اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ طبقات ابن سعد ہے, جلد سوم پیج 37 ہے. اس میں سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے اس موقع پہ جب آپ کے والد جلیل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر, جب وہ ابن ملجم ملعون نے سیدنا علی کو شہید کیا, تو اس وقت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ قُبِّضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُرِّجَ فِيهَا بِرُوحِ عِیسیٰ ابن مریم لَيْلَةَ 27 من رمضان. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت علی کی جو شہادت, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس رات کو لیا گیا جس رات میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بلند کیا, 27 رمضان یعنی لیلۃ القدر کی رات میں. تو اس میں صاف حضرت حسن نے فرمایا کہ ارجا فیہا بروح عیسیٰ ابن مریم, یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے, اور یہ ایک صحیح روایت ہے. اور یہ تو حضرت امام حسن کی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہے وہ روح کے ساتھ ہے, نہ کہ جسم کے ساتھ. آپ بات چیت کیجیے گا. جی عبدالقادر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو آیت پیش کی تھی اس کے اوپر کچھ اعتراضات آپ نے کیے ہیں, اور آپ نے کہا کہ یہاں پر روح مراد ہے, جسم مراد نہیں ہے. اور اس کی مثال پھر آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دی ہے. ایوب علیہ السلام کی دی ہے آپ نے؟ نہیں, حضرت ادریس کی کون سی آیت تھی؟ سورۃ مریم آیت نمبر 57. 57. جی, سب سے پہلے اس آیت کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 57. جی, اس آیت کے اندر حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی طرف اٹھایا, اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے, اس کو نوٹ کر لیں. آپ نے کہا کہ ہم نے جو آیت پیش کی ہے اس کے اندر اس میں کہاں پہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا؟ اللہ تعالی کی مخصوص جو تجلی ہے وہ عرش الہی کے اوپر پڑتی ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے استواء الی العرش. جب وہ سارے کائنات کے کاموں سے فارغ ہو گیا تو اس نے پھر عرش الہی کے اوپر جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا اس پر استواء کیا. اس کا تذکرہ قرآن کی مختلف آیات کے اندر ہمیں ملتا ہے. آپ کہیں گے تو وہ آیت بھی آپ کو مل جائے گی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی مخصوص جو تجلی ہے وہ عرش الہی پر ہے, اور عرش الہی آسمانوں کے اوپر ہے. اس کو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں.
جب آسمانوں کے اوپر ہے تو اللہ نے جب اپنی طرف اٹھایا تو یقینی سی بات ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا۔ اب رہی یہ بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جسم و روح کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے کہ نہیں اٹھائے گئے؟ اس کی ایک دلیل تو میں نے آپ کو آیت دی، اور اس کو آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چلے کوئی بات نہیں۔ اب آپ کے گھر کی دلیل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 3 توضیح مرام رسالہ ہے اور صفحہ ہے 52، اس پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آسمان میں جانا تصور کیا گیا، وہ 2 نبی ہیں، ایک ادریس اور ایک مسیح ابن مریم۔ آپ کی وہ ادریس والی روایت جو آیت آپ نے پیش کی، اس کا بھی حوالہ یہاں پہ مل جاتا ہے۔ جسم عنصری وہ کہہ رہے ہیں، جسم عنصری کے ساتھ، وجود عنصری کے ساتھ۔ وجود عنصری یہ نہیں ہوتا کہ جسم کو نکال دیا جائے اور روح کو سائڈ پہ کر دیا جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے مرزا جی کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے، اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی ملتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ان سے ملتے جلتے الفاظ احادیث میں بھی ملتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ایک حوالے سے آپ کی تشفی اور تسلی ہو گئی ہوگی اور تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ جی فرمائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایک الزامی جواب دیا ہے، آپ تحقیقی جواب بھی دیں کہ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے گھر کی بات پیش کرتا ہوں، تو کیا آپ خود حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ تو مانتے ہیں، یہ تو بات ظاہر ہے، لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کیا عقیدہ، یہ بھی آپ اپنے ٹرن میں واضح کریں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں آپ کے گھر کی بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں بھی آپ کے مولانا مودودی صاحب کا جو رسائل و مسائل ہے جلد 100، ہاں میں آپ کو دے رہا ہوں، جی آپ اپنے بات میں بتائیں۔ دیکھو اس کی صفحہ نمبر 37 پہ مودودی صاحب رفع مسیح علیہ السلام کی کیفیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رفع مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جسداً آسمان پر اٹھا لیے جانے کی تصریح نہیں کرتے، یعنی انہوں نے یہ صاف کہا کہ جسد کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا یہ قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ تو آپ کس طرح قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور چیز سے دلیل تو پیش کر سکتے ہیں، مگر قرآن سے کس طرح دلیل پیش کر رہے ہیں؟
جی آپ میں بات نہیں آپ اپنے ٹرن میں آپ اپنے جواب میں ٹرن دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام آسمان میں ہیں، تو کیا ادریس علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا؟ جیسا آپ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ان کا رفع ہوا ہے، تو قیامت سے پہلے قرب قیامت کے ان کا یہ نشان ہے کہ وہ دوبارہ اس زمین پر نازل ہوں گے. تو شاید اس طرح کا بھی آپ کا بھی کوئی عقیدہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا قیامت سے پہلے. اس کا بھی آپ تھوڑا وضاحت کریں کہ ادریس علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے. وہ تو آسمان پہ اگر جسم کے ساتھ اوپر رکھے. جی آپ اپنے ٹرن میں جواب دیں. دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ اللہ پاک عرش پر ہے اور یہ جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے، تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. یہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 ہے. تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ صرف فرشتے، ملائکہ اور روح جو ہے وہ اللہ تک جاتے ہیں. جسم کا اللہ تک جانا اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک جسمانی وجود رکھتے ہیں، جو کہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ مردود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایک اور آیت میں فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، جس میں اللہ پاک انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ قالا کہ وہ جو ہے زمین پر رہتے ہیں، قالا فیہا تحیون وفیہا تموتون وفیہا تمتون ومنہا تخرجون. یہ آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین میں رہے گا، زندہ رہے گا، اور اسی زمین میں ان کا موت آئے گا، اور پھر جو ہے اسی زمین سے یعنی اسی قبر سے اس کا اخراج ہوگا قیامت کے دن. تو آپ کا یہ عقیدہ کہ یہ انسان کے بارے میں ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور شاید کچھ اور بھی پیغمبر ہیں آپ کے ذہن میں جو نہ زمین میں رہتے ہیں اور نہ زمین پر فوت ہوئے ہیں. جسے آپ کے عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پر حیات نہیں ہے، آسمان پر حیات ہے. یہ اس آیت کے خلاف ہے. پھر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کو کوئی فرشتہ جو آئے اور ان کو بلند کیا جنت میں، اور اسی جنت میں اسی آسمان میں اس کا روح کا اخراج ہوا. یہ اس طرح کا عقائد قرآن کے خلاف ہے. تو اب میں آپ قرآن کو ایک دوسرا دلیل بھی آپ کو پیش کرنا تھا، پھر آپ بات کریں. یہ آپ نے جو سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 144 اس کا جواب نہیں دیا کہ قد خلت من قبل الرسل، جس میں نے ثابت کیا کہ قد خلت جو ہے یہ معنی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ سب فوت ہو گئے ہیں. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر میں آپ کو دوسرا آیت دے رہا ہوں، یہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ آیت ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، انی متوفی کا. اور انی متوفی کا جو ترجمہ ہے وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ تفسیر طبری ہے، ابن جریر طبری باسند ابن عباس کا قول نقل کیا ہے امام ابن جریر طبری نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن عباس نے انی متوفیقہ کے ترجمہ یہ کیا ہے، یقول انی ممیتکا، میں تجھے موت دینے والا ہوں. یہ بات تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، اور میرے پاس اور بھی تفسیر ابن منظر بھی ہے. یہ تفسیر ابن منظر، اس میں بھی ابن عباس کا یہ قول کو مفسر نے ذکر نقل کیا ہے. اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی، یہ تفسیر ابن ابی حاتم کا صفحہ ہے، اس میں بھی امام ابن ابی حاتم نے
ابن عباس کا جو یہ قول ہے انی متوفی کا یقول انی ممیت کا، تو خود ابن عباس نے قرآن سے ثابت کیا کہ انی متوفی کا یہ ترجمہ انی ممیت کا، کیونکہ توفع جو فعل ہے، جب یہ فعل ہے اور فاعل اللہ ہے یا فرشتے فاعلین ہیں اور انسان مفعول ہے، تو اس کا مطلب موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب موت ہی ہوتا ہے. تو آپ اس کا جواب ہی دیجیے گا، بات کریں. جی عبد القادر صاحب، یہاں پر آپ نے ایک تو گفتگو بڑی طویل کی اور اس کے اندر مختلف موضوعات آپ نے چھیڑ دیے ہیں جن کے اوپر پوری ایک ڈیبیٹ کی حاجت ہے. قد خلط کے ترجمہ اور مفہوم کے اوپر ہم ٹائم فکس کر لیتے ہیں، اس پہ پوری ایک ڈیبیٹ ہوگی. لفظ قد خلط کے اوپر، توفع کے اوپر پوری ایک ڈیبیٹ کی حاجت ہے، وہ اس کا بھی ٹائم فکس کر لیتے ہیں، اس کی الگ سے ایک ڈیبیٹ ہو. آپ کے سامنے صرف یہ عرض کی گئی ہے کہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 52 کے اوپر مرزا قادیانی خود کہتا ہے، جس کو آپ نے نبی بنایا، اپنا رسول بنا لیا، وہ کہتا ہے کہ جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا. دوبارہ سنیں، اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے. جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانے میں زمین پر اتریں گے. آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے کہ کیا آپ ادریس کے واپس آنے کے قائل ہیں؟ وہ تو مرزا بتا رہا ہے نا، یہ تو مرزا قادیانی نے بتایا ہے. وہ کہتا ہے کسی زمانے میں زمین پر اتریں گے، اور انہی کتابوں سے کس قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں. یہ تو مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں نا. وہ کہتا ہے احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، اتریں گے. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، میں اس کا جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں. جی آپ گھنٹہ پھر تقریر کر لیں، لیکن مجھے اس عبارت کا جواب چاہیے. چلیں دیکھیں اس کا جواب بہت آسان ہے. یہ بالکل حضرت صاحب کا جملہ ہے، مگر یہ منسوخ ہے. انہوں نے بعد میں اس سے رجوع کیا کہ نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. یہ چونکہ آپ روحانی خزائن کا جلد نمبر کون سا بتایا تھا اس جملہ کا؟ نہیں میرا خیال آپ نے جلد 11، لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں آپ نے جلد 11. میں عرض کرتا ہوں روحانی خزائن کے 23 جلد ہے نا، 23 والیوم ہے. تو جو باتیں اخیر میں لکھی گئی ہیں نا، وہ پہلے والے باتیں کو منسوخ اگر اس میں کوئی تضاد ہے، یہ اصول ہے. وہ قرآن کا بھی اصول ہے، حدیث کا بھی اصول ہے. تو پھر بڑی بات ہے، آپ پیش کریں. تو آپ بتائیں اگر وہ 23 جلد میں ہے. آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار دیکھیں آپ
آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں حضرت صاحب کو نبی اور رسول مانتا ہوں، یہ بھی غلط بات ہے. میں نے کب کہا میں ان کو نبی اور رسول مانتا ہوں؟ میں ان کو مجدد مانتا ہوں، محدث مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، مگر نبی کو نہیں مانتا ہوں. اس لیے میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ عبد القادر صاحب ہے جو مسیح مانتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کیوں کہتے کہ میں ان کو نبی اور رسول؟ نہیں، وہ حوالہ مجھے میں نے ایک زمانے میں پڑھا ہے، وہ تفصیل اس کا یاد نہیں ہے کہ کس جلد میں ہے، کس کتاب میں ہے، مگر اتنا تو معلوم. آسانی سے بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب حضرت نے بات ٹھیک ہے آپ بات کریں، اگر میرا بھائی ہے تو مجھے اگر میرا بھائی ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کب بات کر سکتا ہوں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. اچھا پھر آپ بیچ میں بات کیوں کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے میرے بات تو سنیں. ظاہر ہے جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور اس پر مرے بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کا تو روزہ بھی بتائے ہیں کہ وہ فلانے جگہ پہ ہے، اور اس پر کتاب درج بھی کیے ہیں، اس پر مناظرے بھی کیے علماء کے ساتھ کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. تو پھر اس طرح کے جو آپ عبارت پیش کریں گے، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ عبارت پہلے کا ہے، منسوخ ہے، اور ایسا عبارت ہے جس پر اعتماد نہیں ہے، جس پر اعتقاد نہیں ہے ہمارا. جی ٹھیک ہے، مگر وہ موضوع نہیں نا، موضوع وفات مسیح ہے، اس کو آپ پہلے مکمل کرتے ہیں. آپ نے چھیڑا، آپ حضرت ادریس کا حیات مرزا صاحب کے عبادت سے ثابت کرتے ہیں. جی موضوع آپ نے ادریس کا چھیڑا نا. قبر عیسیٰ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں اسے وفات تک بات کر رہا ہوں. ہم وفات پر بات کرتے ہیں. چلے اب ہم بحث کو جاری رکھتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی بات کریں. یہ جو آیت میں نے پیش کیا اس کا کیا جواب ہے نا؟ آپ اس کا ہم وفات مسیح پر بات کریں. ابھی تک آپ نے میرے باتیں کا جواب نہیں دیا. آپ خود ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو امید ہے آپ ریکارڈنگ کا ایڈٹ بھی کریں گے. اسی وفات مسیح پر اگلا ہفتہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ.
لاش آ یہ بھی جنات صفت کی جی اللہ